نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، ماہ رمضان کا آخری جمعۃ المبارک ہے اور الحمدللہ بفضلہ تعالی یہ ماہ رمضان 2023 کا 5 جمعوں پر مشتمل ہے۔ مہینوں میں افضل ترین مہینہ رمضان المبارک کا ہے اور دنوں میں افضل ترین دن افضل الایام یوم الجمعہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو اللہ نے ماہ رمضان المبارک کے اس مرتبہ ماہ رمضان کو 5 جمعوں کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا اس مرتبہ، ہر سال ہی فضل ہوتا ہے لیکن اس مرتبہ 5 جمعے ماہ رمضان میں مل جانا یہ اللہ کا اور بھی بڑا فضل ہوا۔ اللہ رب العزت کے فضل کی برسات برستی جا رہی ہے اور برستی جاتی رہے گی، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے، مشفق ہے، کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت کرنا چاہتا ہے، بخشش کرنا چاہتا ہے۔ تو دنوں میں جب دن جمعۃ المبارک کا مل گیا اور ماہ رمضان جیسا بابرکت اور مقدس مہینہ مل گیا، اب عظیم ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے دن کی جمعۃ المبارک کی قدردانی کریں اور اللہ کے دیے ہوئے مہینہ ماہ رمضان المبارک کی قدردانی کریں۔ یا اللہ رب العزت کہ گویا کہ انعام کی ان لوگوں نے قدردانی کی، فضل کی ان لوگوں نے قدردانی کی، رحمت کی ان لوگوں نے قدردانی کی، مغفرت کی ان لوگوں نے قدردانی کی، جہنم سے نجات اور خلاصی کے عشرے کی ان لوگوں نے قدردانی کی کہ جنہوں نے ان لوگوں کے جو لوگ اللہ کی عبادت میں ان دنوں میں گزارتے رہے اور اللہ کو یاد رکھتے رہے اور توبہ استغفار کرتے رہے، ماہ رمضان کے روزے رکھتے رہے، تراویح کا اہتمام کرتے رہے، قرآن کریم کی تلاوت باکثرت کرتے رہے،
کلمہ طیبہ کی کثرت کرتے رہے، استغفار کی کثرت کرتے رہے، جنت کو طلب کرتے رہے، جہنم سے پناہ مانگتے رہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں رو کر آہوزاری کر گڑ گڑا کر توبہ اور معافی مانگتے رہے۔ یہ اللہ کے دیے ہوئے دنوں کی، اللہ کے دیے ہوئے مہینے کی ان لوگوں نے قدردانی کی ہے، تو یہ مبارکبادی کے مستحق ہیں، یہ لوگ خوشخبری کے مستحق ہیں، یہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے دی ہوئی عبادات کی عبادت کر قدردانی کرتے رہے ہیں اور اللہ کو مناتے رہے ہیں، راضی کرتے رہے ہیں۔ تو ماہ رمضان 3 عشروں پر مشتمل ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا تھا، گزر گیا۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا تھا، گزر گیا۔ تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے، اور وہ آج اس تیسرے عشرے کا آخری دن ہے، اور کتنا ہی بابرکت دن ہے کہ یہ دن بھی جمعۃ المبارک کا ہے، کہ جس دن پر اس آخری عشرے کا اختتام ہو رہا ہے، اور یہ مہینہ الحمدللہ مکمل 30 روزوں پر ہوا، 30 روزوں پر ہوا۔ تو کتنا بابرکت یہ سال ہے 2030 کا، کہ جس میں اللہ نے یہ موقع دیا زندہ انسانوں کے لیے، زندہ مردوں کے لیے، زندہ عورتوں کے لیے، کہ وہ اس بابرکت مہینے کے اندر اپنے رب سے کہ ہاں توبہ استغفار کر سکے، اپنی مغفرت کرا سکے، بخشش کرا سکے۔ تو یہ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ جہنم کیا چیز ہے؟ جہنم کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، جہنم کے اگر انسان اس کے بارے میں سوچے اور اس کی گہرائی میں پہنچے، اور اس کے بارے میں کسی کو اگر پتہ چل جائے تو آنکھیں باہر نکل آئے، دل دہل جائے، اور خشیت، خوف، ولولہ یہ طاری ہو جائے، رکت طاری ہو جائے۔ جہنم اللہ رب العزت کی اس قدر خطرناک جگہ ہے، جو اللہ نے اپنے گنہگار بندوں کے لیے بنائی ہے، اپنے گنہگار عورتوں کے لیے بنائی ہے، جو کافروں کے لیے بنائی ہے، مشرکوں کے لیے بنائی ہے، اللہ رب العزت نے بدبختوں کے لیے بنائی ہے۔ جہنم ایسی خطرناک جگہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر جہنم کی جو ہے دیوار سے اگر کوئی گزرنا چاہے، 40 سال گزر جائے، جہنم کی دیوار کی موٹائی کی مسافت کو ہی طے نہ کر سکے۔ اس قدر جہنم کی دیوار کی موٹائی ہے کہ 40 سال مسلسل یہ سفر کرے اور جہنم کے اندر داخل ہو تو اس کی مسافت کو طے نہ کر سکے۔ اور جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر 70 سال اگر جہنم کے کنارے سے پتھر کو ڈالا جائے، گہرائی میں پھینکا جائے، 70 سال گزر جائے، پتھر جو ہے جہنم کی گہرائی تک نہ پہنچ سکے، اتنی اس کی گہرائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تشریف فرما ہے۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، سب حیران ہوئے، یہ دھماکہ کیسا ہے، یہ آواز کیسی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آج سے 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر کو جہنم میں پھینکا تھا، آج وہ پتھر جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے، آج وہ پتھر جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے۔ تو اس کے گرنے کی آواز تھی یہ جو تم نے اپنی کانوں سے سنی ہے، اس کے گرنے کا یہ ایک دھماکہ تھا جو تم نے اپنی کانوں سے سنا ہے۔ تو جہنم کی گہرائی اس قدر ہے، جہنم کی گہرائی اس قدر ہے۔ تو جہنم بہت خطرناک جگہ ہے۔ جہنم کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے لہا 7 ابواب، کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ان دروازوں سے جہنمی لوگ گزریں گے، گنہگار لوگ گزریں گے، بدبخت لوگ گزریں گے، جو ہے جن پر پھٹکار ہوگی وہ لوگ گزریں گے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ لوگ، وہ شخص
شخص کہ جو ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور وہ ماہ رمضان کے اندر عبادت کر کر، روزے رکھ کر اور اپنے رب سے توبہ استغفار کر کر، سحری اور افطاری کر کر اپنے رب کے ہاں اپنی مغفرت نہ کرا سکے، بخشش نہ کرا سکے، تو ایسا شخص بدبخت ہے کہ یہ جنت میں جانے والا نہ ہو سکا، یہ جہنم کے اندر چلا گیا۔ تو جو جہنم کے اندر چلا گیا وہ بدبخت ہے، اس کے اوپر بدبختی کے نشان لگ چکا ہے، اس کے اوپر بدبختی کی علامت لگ چکی ہے۔ تو یہ شخص سب سے زیادہ بدبخت ہے، ہلاک ہے کہ جو شخص جہنم کے اندر چلا گیا۔ تو جہنم میرے واجب الاحترام عزیز دوستو بہت خطرناک جگہ ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے انہی جہنمیوں کے بارے میں جس کے اندر ایمان تھا لیکن گناہگار تھا اور وہ مغفرت نہ کرا کر جہنم میں چلا گیا، اس کو اوپر لکھ دیا گیا کہ یہ جہنمی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے 10 لاکھ جہنمیوں کو ہر روز ہر دن ماہ رمضان کے اللہ تعالیٰ جہنم سے اسے خلاصی عطا فرماتے ہیں اور جنت میں بھیجتے ہیں، اور ہر دن یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ماہ رمضان مکمل ہو جاتا ہے اور آخری رات آ جاتی ہے۔ تو اس آخری رات میں میرے رب اتنے جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں جتنے کہ پورے رمضان کے اندر جہنم سے اللہ نے جہنمیوں کو خلاصی نصیب فرمائی۔ اتنے اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے آخری رات میں جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ تو جہنم سے جس کو خلاصی مل جائے یہ شخص کامیاب ہو گیا ہے، یہ مرد کامیاب ہو گیا ہے، یہ عورت کامیاب ہو چکی ہے۔ تو جہنم کن لوگوں پر حرام ہے؟ میرے نبی نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 وہ شخص جو اپنے دل سے اللہ پر ایمان لایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، دل سے صدق دل سے، یقین قلبی کے ساتھ دل کے یقین کے ساتھ جس شخص نے اللہ پر ایمان رکھا، نبی پر ایمان رکھا، اللہ رب العزت اس کو یہ پہلی علامت ہے جہنم سے نجات پانے کی۔ دوسری علامت کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پوری طرح دل میں منضبط ہو جائے، سرایت کر جائے، دل میں اتر جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ نمبر 3 ایسا شخص کہ جو آخرت پر یقین رکھ کر دنیا کی آگ کو قبول کر لے، جہنم کی آگ سے ڈر کر اور اپنے ایمان سے نہ پھرے، اپنے ایمان سے نہ پھرے، اپنے اسلام سے نہ پھرے اور دنیا کی آگ کا اندر جھلسا دیا جائے، دنیا کی آگ کو قبول کر لے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص پر جہنم کے آگ کو حرام قرار دیتے ہیں، جہنم کو حرام قرار دے دیتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور جو شخص دنیا کی آگ کو قبول کر لے، جہنم کی آگ سے ڈر کر، آخرت کی آگ سے ڈر کر دنیا کی آگ کو جو ہے قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ ایسے 3 علامات جس میں پائی گئی جہنم کو ایسے شخص پر حرام قرار دے دیتے ہیں، جہنم کو ایسی عورت کے لیے حرام قرار دے دیتے ہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جہنم ایسے شخص پر بھی حرام ہو جاتی ہے جس شخص نے اللہ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا اور وقت پر ان کو ادا کیا، بہترین طریقے سے رکوع کیا، بہترین طریقے سے قعود کیا، بہترین طریقے سے سجود کیا، بہترین طریقے سے قیام کیا، تو اچھی طرح قیام کرنے والا، اچھی طرح رکوع کرنے والا، اچھی طرح قعود کرنے والا، اچھی طرح سجود کرنے والے شخص پر اور وقت کی پابندی پر بر وقت نماز کا اہتمام کرنے والے شخص پر اللہ رب العزت جو ہے جہنم کے آگ کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ پھر میرے نبی نے تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوا اور اللہ تعالیٰ کے سے ڈر کر، جہنم سے ڈر کر، اللہ کا خوف دل میں رکھ کر اور اللہ کے سامنے آہو زاری کی، اللہ کے سامنے رویا گڑ گڑایا اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ سے آنکھوں جھلکا ہے اور آنکھ کا نکلا ہوا وہ آنسو چاہے
مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو اور اس کے رخسار پر آ پہنچا ہے تو اللہ رب العزت ایسے شخص پر بھی جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ پھر میرے نبی نے چوتھے مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے ظہر کی نماز کا اہتمام کیا اور ظہر کی نماز کے فرض 4 رکعت سے پہلے 4 سنتوں کا اہتمام کیا اور فرض کی ظہر کی نماز کے 4 فرضوں کی ادائیگی کے بعد پھر مزید 4 رکعتوں کا اہتمام کیا، اللہ رب العزت ایسے شخص پر بھی جہنم کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ تو میرا واجب الاحترام عزیز دوستو، جہنم بہت خطرناک جگہ ہے۔ اللہ نے اس سے بچنا بہت آسان بنایا ہے کہ اپنے دل میں کبھی کفر کو نہ رکھنا، اپنے اوپر کبھی شرک کو نہ رکھنا، شرک سے بچ کر زندگی گزارنا، کفر سے بچ کر زندگی گزارنا، اپنے دل میں اللہ پر ایمان رکھ کر زندگی گزارنا، نبی پر ایمان رکھ کر زندگی گزارنا، آخرت پر ایمان رکھ کر زندگی گزارنا، ہمیشہ اپنے دل میں اپنے رب کا خوف ہو، اپنے رب کی خشیت ہو، اپنے رب کا ڈر ہو۔ اسی لیے میرا اللہ نے فرمایا ہے، قرآن میں موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ تم پر روزے فرض ہوئے ہیں۔ کیوں فرض ہوئے ہیں؟ تاکہ تمہارے اندر ڈر پیدا ہو جائے، رب کی خشیت پیدا ہو جائے، آخرت کا خوف تمہارے دلوں میں اتر جائے۔ اسی لیے تمہارے اوپر تمہارے رب نے ماہ رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اب تم اور میں، ہم سب، تمام عورتیں، تمام مرد ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اس ماہ رمضان میں کتنے ایسے ہیں جن کے دلوں میں رب کا خوف اترا ہے، کتنوں کے دلوں میں رب کا ڈر پیدا ہوا ہے۔ ڈر کا مطلب یہ ہے جب ڈر آ جاتا ہے تو انسان کوئی بھی برائی نہیں کرتا، انسان کوئی بھی غلط کام نہیں کرتا۔ آج ہم یہ دیکھیں، آپ کے سامنے انگاروں کو رکھ دیا جائے، آگ کو رکھ دیا جائے، آپ میں سے کوئی بھی اس کے قریب نہیں جائے گا، کیونکہ آپ اس سے ڈریں گے کہ اگر میں اس انگارے کے قریب آ گیا، اگر میں اس آگ کے قریب آ گیا تو اس سے میں جل جاؤں گا، اور جب میں جل گیا تو اس سے مجھے تکلیف ہوگی، اس سے مجھے زخم پہنچے گا، خون نکلے گا، چربی جو ہے میری اس سے پگھلے گی، تو میں اس سے ذرا دور ہو کر رہوں۔ انسان دنیا کی آگ سے بچتا ہے، دور ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ڈر ہے اس آگ کا۔ تو اللہ جب آخرت کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو گیا، اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں اتر گیا، جب نبی کی محبت تمہارے دلوں میں آ گئی، اللہ کی معصیت کا ڈر تمہارے اندر آ گیا کہ اگر میں یہ معصیت کروں گا، گناہ کروں گا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ تو اگر ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی بنا پر آپ کے دل میں اس قدر ڈر پیدا ہو گیا، یہ تقویٰ اتر گیا، تو گویا کہ آپ کا ماہ رمضان کے جو ہے روزے رکھنے کی بنا کا جو روزوں کا مقصد تھا وہ پوری طرح آپ کے دلوں میں سرایت کر گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے گناہ چھوڑا یا نہیں چھوڑا، اب دیکھنا یہ ہے آپ نے جھوٹ چھوڑا یا نہیں چھوڑا، اب دیکھنا یہ ہے آپ نے بدیانتی چھوڑی یا نہیں چھوڑی، اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے قطع تعلقی والے برے فعل کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا، اب دیکھنا یہ ہے آپ نے کینہ اور بغض اپنے دلوں سے نکالا یا نہیں نکالا، اب دیکھنا یہ ہے آپ نے رشوت کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا، اب دیکھنا یہ ہے آپ نے 5 وقت کی نماز بر وقت ادا کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی، اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے قرآن کریم کی تلاوت پہلے سے زیادہ کرنا شروع کی یا نہیں کی، اب دیکھنا یہ ہے آپ نے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا جو مقصد تھا کہ صبر تمہارے دلوں میں اتر جائے تو تمہارے اندر صبر آیا نہیں یا نہیں آیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے اندر غم خاری آئی یا نہیں آئی، کہ تمہارے اندر جو ہے فقیروں اور محتاجوں مساکین کے لیے فکر مندی کہ ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا جائے، ان کا بھی خیال کیا جائے۔ تو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا یہی مقصد ہے کہ تم نے جو روزے رکھے، تمہیں بھوک لگی، تم نے کھانا نہ کھایا، تمہیں پیاس لگی، تم نے پانی نہ پیا، جب تمہارے اندر یہ چیز آئی تو اس چیز نے تمہیں اس چیز کی طرف متوجہ کیا، تمہارے لیے تو ایک
महीना भूखा प्यासा रहना था, लेकिन तुम उन लोगों को भी तो देखो, पूरे साल जो है भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, उनके लिए पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उनके लिए पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है। जाओ सिंध की सरजमीन को जाकर देखो, जाओ जो है मुल्तान की सरजमीन को जाकर देखो, वहाँ पर गुर्बत किस तरह है, लोग किस तरह गंदा पानी पीते हैं, पानी पीने के लिए कई मील का सफ़र करते हैं, रेगिस्तान का सफ़र करते हैं, और जो है ऊपर से सूरज अपनी किरणें बिखर रहा होता है, अपनी शुआएं ज़मीन पर मुसल्लत कर रहा होता है, नीचे से जो है रेत गरम मट्टी उनके पाँव को झुलसा रही होती है, उनके पास पहनने के लिए जूते नहीं है, पहनने के लिए पूरा लिबास नहीं है, सर छुपाने के लिए उनके पास कपड़ा नहीं है। तो आप अंदाज़ा करें वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो माह रमज़ान के रोज़े रखने की बिना पर आप में यह एहसास पैदा हुआ या नहीं हुआ? तो ये अगर एहसास पैदा हो गया आपको भूखा प्यासा रहने की बिना पर कि हमारे जैसे भाई हमारे बहनें वो भी हैं जो पूरे साल खाती पीते नहीं है, उनके पास वसाइल नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो आप में अगर एहसास पैदा हो गया और आपने उनके लिए फ़िक्रमंद हो गए तो आपने माह रमज़ान की कदरदानी कर ली, रोज़े रखने का मकसद पूरा हो गया। और अगर आपने माह रमज़ान ये सब्र का महीना था, अब देखना ये है आपके साथ किसी ने बदसलूकी की, आपके हक़ को किसी ने खाया, किसी ने आपको तकलीफ़ पहुँचाई, आपने उस पर सब्र किया या नहीं किया, आप कितना बर्दाश्त करते हैं। सब्र किस पर होता है? इताअत पर सब्र करना, कि अल्लाह की इबादत करने को दिल नहीं चाहता लेकिन फिर भी कर रहा है, तो ये भी एक सब्र है। गुनाह करने को दिल चाहता है लेकिन नहीं करता, ये भी एक सब्र है। आपको गम पहुंचता है, तकलीफ पहुंचती है, आप उस पर नाशुक्री के अल्फाज अदा नहीं करते, ये भी एक सब्र है। तो आप देखें अपने गिरबानों में झांक कर, माह रमज़ान के इस महीने में सब्र जैसी अजीम नेमत तुम्हारे सीनों में उतरी है या नहीं उतरी? अगर नहीं उतरी